کرپٹو کرنسی کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے کچھ کنسرنز شیئر کیے تھے. اب اس حوالے سے ان کی ملاقات جو ورچوئل اتھارٹی کے چیئرمین ہیں بلال بن ثاقب، ان سے ملاقات ہوئی ہے اور بلال بن ثاقب بتا رہے ہیں کہ بڑی تعمیری اور بڑی مفید ملاقات ہوئی ہے. تو اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا، اس پر بات کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے، ان کے بڑے خاص شاگرد سمجھے جانے والے مفتی زبیر صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. بتائیے گا مفتی صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا. جن کنسرنز کا تذکرہ مفتی صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا، اب وہ ملاقات کے بعد دور ہو گئے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعمیری اور بڑی مفید ملاقات ہوئی ہے. جی دیکھیں، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلسل بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں بار بار سوالات پوچھے جا رہے تھے. تو ایک سوال کے جواب میں، ایک مخصوص سچویشن کے اندر سوال کے جواب میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دستخطوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی سے یہ فتویٰ ابھی حال ہی میں یعنی جون 2026 میں جاری ہوا کہ ہماری اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، چاہے وہ USDT کی صورت میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو. اور پھر یہ کہا گیا کہ کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، اس سے خرید و فروخت کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے. آج جس ملاقات کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں، تو اصل بات یہ کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ایک تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. صحیح. اور اس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی ایسٹس ہو، اثاثہ ہو یا حکومتی سرپرستی اور توثیق ہو تو پھر اس پر غور ہو سکتا ہے، جس پر بلال بن ثاقب صاحب نے حکومتی اقدامات کا حوالہ دیا اور ایکٹ کا بھی حوالہ دیا. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلم نے فرمایا کہ حکومت اس سلسلے میں جو کچھ اقدامات کر رہی ہے وہ اور جو ایکٹ ہے میں اس پر پہلے غور کروں گا اور وہ اقدامات بھی سامنے لائے جائیں، آن بورڈ کیا جائے اور شرعی طور پر جامع تجزیہ اور جائزہ اسی کے بعد ہی لیا جا سکے گا. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ بلاک چین، ڈیجیٹل اثاثے، اسٹیبل کوائنز اور حقیقی ریئل ایسٹس پر مبنی ٹوکنائزڈ اثاثے، یہ مختلف نوعیت کی ٹیکنالوجیز پر مشتمل ایک وسیع و عریض میدان ہے. ان کا صرف ایک ہی زاویے سے جائزہ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ٹیکنیکل نوعیت کے اعتبار سے باریک بینی سے جامع شرعی جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی غور ہوگا اور اس کی اصل حقیقی شرعی صورتحال اور پوزیشن مزید واضح ہو سکے. اچھا، تو مفتی صاحب یہ فرمائیے، کسی قسم کی کوئی کمیٹی یا مزید ڈسکشنز کے حوالے سے بھی پھر کوئی اس گفتگو میں اتفاق ہوا ہے؟ جی ہاں، اس پر اتفاق ہوا ہے کہ وہ فوری طور پر جو ایکٹ بنا ہے وہ ایکٹ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھیج رہے ہیں اور مزید حکومتی جو اقدامات ہیں اس پر بھی آن بورڈ لینے اور ان کو اقدامات ارسال کرنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے، جس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ میں غور کر کے اس کے اوپر بعد میں جواب دوں گا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی زبیر صاحب ساتھ موجود تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں کرن ناز. دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. حکومت کی طرف سے ناظرین کل رات پیٹرول کی قیمتوں میں 13 روپے سے زائد اضافے کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک عوام کے اسی طرح کے جذبات ہیں، اسی طرح کی کیفیت ہے. اس بار بھی قیمتیں بڑھنے کی وجہ عالمی مارکیٹ نہیں ہے بلکہ 9 روپے سے زائد لیوی کا بڑھنا ہے. حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی شرح 80 روپے فی لیٹر تک پہنچا دی ہے. پیٹرولیم کمپنیز کا دکھ درد شدت سے محسوس کرنے اور اس کا فوری مداوع کرنے والی حکومت نے پچھلے ہفتے بھی عالمی سطح پر کم ہونے والی قیمتوں کا فائدہ مکمل طور پر عوام کو منتقل نہیں کیا تھا. بزنس ریکارڈر کے مطابق حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر مزید 20 روپے لیوی بڑھا سکتی ہے، یعنی مستقبل میں بھی قیمتوں کے کم ہونے کا کوئی فائدہ عوام کو تو نہیں ملے گا. ماضی میں میاں نواز شریف صاحب رات میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کو ڈاکہ قرار دیتے تھے. لیگی رہنما سوال کیا کرتے تھے کہ قیمتیں بڑھاتے ہوئے دل نہیں کانپتے ان کے. پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، یہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے. آج
بیرل کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. 12 روپے پیٹرول راتوں رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا؟ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جب میری قوم بھوکی پیاسی تھی، مہنگائی نے غریب آدمی کو ذہنی مریض بنا دیا تھا، جب روز پیٹرول بم گرتا ہے، عوام کے گھروں میں ماتم ہوتا ہے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ اس جھوٹے، کرپٹ، نکمے اور نااہل آدمی کا اب پورا حساب ہونا چاہیے، ورنہ نہ پاکستانی قوم معاف کرے گی، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. کیا کہتے ہیں منجی تھلے؟ ڈانگ دیں. منجی تھلے ڈانگ دیں. منجی تھلے ڈانگ دیں. ڈانگ پھیرے. اب آج جب عوام دشمن حکومتی فیصلے ہو رہے ہیں تو میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ عوام دیکھ رہی ہے ان کی طرف. میاں صاحب کو موجودہ حالات میں فوری مداخلت کرنی چاہیے. 2022 میں حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پاکستان کی سب سے تجربے کار اور سب سے ماہر ٹیم ہے جو چند سالوں میں ہی پاکستان کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے، تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. انشاءاللہ اگر اللہ قوم موقع دیتی ہے، عوام موقع دیتی تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں دوبارہ پاکستان ری سیٹ ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال چلا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے. اب سوال تو صرف یہی ہے نا کہ مجموعی طور پر 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد ملک کی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے، تو کیا نون لیگ کی جو تجربے کار حکومت ہے یہ معیشت بہتر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، مفتہ اسماعیل صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. مفتہ صاحب، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ پیٹرول اور ڈیزل دوبارہ مہنگا ہو گیا. گزشتہ 2 ہفتے سے وزیر پیٹرولیم فرما رہے تھے کہ یہ جو تیل مہنگا ہو رہا ہے یا سستا ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، عالمی منڈی میں، وہ کروڈ آئل پہ ہو رہا ہے، ریفائن آئل پہ تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن جو حقیقت ہے ہمارے سامنے، وہ پچھلے ہفتے 6 روپے 22 پیسے، اس ہفتے 9 روپے 64 پیسے لیوی کی مد میں بڑھائے گئے ہیں. یعنی سیدھا سیدھا آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے عوام کی. دیکھیے، بیانیہ جو بھی ہو، حقائق تو حقائق کی ہیں، اور یہ حکومت کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق پیٹرول پہ لیوی جو ہے وہ 71 روپے سے بڑھا کے 80 روپے کر دی گئی ہے. تو 80 روپے آپ لیوی کی مد میں دے رہی ہیں، 5 روپے اس کے علاوہ آپ کلائمیٹ لیوی کی مد میں دے رہی ہیں، اور تقریباً 20 روپے جو ہیں وہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کی مد میں ہیں. تو 105 روپے ہم اس 311 روپے کے پیٹرول میں ٹیکس دیتے ہیں، جو تقریباً 33% تھوڑی سی زیادہ ہے جو پیٹرول کی ٹوٹل قیمت ہے. اور پچھلے ہفتے میں جو قیمت ہے دنیا بھر میں وہ بڑی بھی نہیں ہے، سچی بات ہے، کوئی پیٹرول کی. اور یہ جو ہم نے پیٹرول خریدا ہوا ہے وہ تو 3-4 ہفتے پہلے خریدا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ 4 روپے اور کچھ 80 پیسے ایکسچینج ریٹ کی مد میں بڑھائے ہیں، جو کہ سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ صرف پیٹرول پہ بڑھا ہے، ڈیزل پہ نہیں بڑھا ہے، اور ایکسچینج ریٹ تو پاکستان میں کئی ہفتوں سے کانسٹنٹ ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو بھی بات کہی ہے، ٹیکسز بڑھا لیے ہیں، اپنے واجبات بڑھا لیے ہیں، اور موصولات بڑھا لیے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پیٹرول مہنگا ہوا. اچھا مفتہ صاحب، اس دفعہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 1700 ارب کا رکھا گیا ہے، اور اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پر جو لیوی وصول کی جا رہی ہے وہ تقریباً 150 روپے بنتی ہے. اب اس وقت بزنس ریکارڈر کہہ رہا ہے کہ جو ٹارگٹ ہے اسے پورا کرنے کے لیے حکومت کو تقریباً 180 پر قیمت لے کے جانی پڑے گی. تو اگر کیلکولیشن کے اعتبار سے یعنی مزید 30 روپے بڑھانے پڑیں گے تو مارکیٹ میں، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو مہنگا ہو، عوام کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ریلیف تو کوئی نہیں ملنے والا یعنی عوام کو. نہیں، یہ میں ریکارڈر نے اگر یہ کہا تو میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، پاکستان میں تقریباً 1 ارب لیٹر پیٹرول بکتا ہے مہینے کا، اور 80 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ڈیزل کا بکتا ہے. تو یہ 80-90 روپے 100 روپے ڈیزل پہ، پیٹرول پہ لیوی لے کر یہ پیسے جو ہے وہ 1700 ارب کا ہدف پورا کر لیتے ہیں. لیکن اس سال بھی آپ جانتی ہیں کہ FBR نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا، اور اس کے بعد کچھ پیسے جو ہیں وہ لیوی سے زیادہ انہوں نے لیے. لیوی کیونکہ آسان ہے، آپ ہر
پاکستانی کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں یہ پیٹرول کے ڈال کے، بالخصوص غریب لوگوں کے اوپر. تو اس لیے لیوی کا دار و مدار حکومت کے جو وسائل ہیں اس میں لیوی کا دار و مدار بہت بڑھ گیا ہے. لیوی کے اوپر وہ بینک کرتے ہیں اور وہ بڑھا دیا ہے. میں دوسری بات یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا بہن کہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ عموماً چیزوں پہ سیلز ٹیکس لگاتی ہے، لیکن لیوی انہوں نے پیٹرول پہ لگائی ہے، پیٹرول پہ سیلز ٹیکس زیرو کر دیا ہے تاکہ حکومت وفاق کے پاس وہ پیسے جائیں. لیوی جو ہے وہ شیئر نہیں کری جاتی صوبوں سے. مگر اگر آپ وہ سیلز ٹیکس کی جب وہ رکھیں نا شرح تو وہ 18% تھی، تو اس حساب سے اگر 18% آپ ٹیکس رکھیں گی تو 40 سے 45 روپے آج اس کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے، جس کے اوپر آپ نے 85 روپے لگایا ہوا ہے لیوی میں اور کلائمیٹ لیوی میں. تو 20 روپے سے کسٹم ڈیوٹی کے الگ ہیں. تو آپ جہاں پہ 40-45 روپے ٹیکس لگایا ہوا ہے وہاں پر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے 85 روپے. تو آپ نے 40 روپے ایکسٹرا آپ لے رہے ہیں پیٹرول کی مد میں غریب لوگوں سے. دیکھیں 60% پیٹرول جو ہے وہ ہمارا موٹر سائیکل سوار استعمال کرتا ہے. ڈیزل جو خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ آٹے، چاول، گندم وغیرہ کے ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے، جو گاؤں سے شہر، منڈیوں سے شہر چیزیں لائی جاتی ہیں، اور اس کی کاسٹ کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. تو آپ بیسکلی جو اس کا ٹیکس کا جو امپیکٹ ہے جو وہ غریب لوگوں پہ ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر ہے اور ہم پر نہیں ہے اس ٹیکس کا.